بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ اب یہاں پر کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ یا کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کو ہم نے کتنا کھینچنا ہوتا ہے، ایک حرکت کے برابر، ایک حرکت کے برابر۔ اور سین کے اوپر جو مد ہے، مد متصل جو ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہوتا ہے 4 حرکات کے برابر۔ اب یہاں پر عموماً مسٹیک کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ یا کو بھی اتنا ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں، سین کو بھی اتنا کھینچ رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ کار ہے۔ یا ایک حرکت کے برابر، یعنی کہ ایک الف کے برابر، ایک حرف کے برابر، اور سین جو ہے وہ 4 حرکات کے برابر، اتنا فرق ہے دونوں میں۔ تو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم حرکت کو کاؤنٹ کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حرکت کیا ہوتی ہے یا ایک الف کے برابر کھینچنا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک حرکت کے لیے آپ نے اپنی ایک انگلی کو بند کر لینا ہے۔ ایک بند انگلی کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے یا کو کھینچنا ہے، اور سین کے لیے آپ نے اپنی 4 انگلیاں بند کر لینی ہیں۔ تو 4 بند انگلیوں کو کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے سین کو کھینچ دینا ہے۔ تو چلیے ہم اپنا اس کو پڑھتے ہیں اب۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ اب یہاں دیکھیے کہ الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ الف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہاں پر عموماً اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، الف کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن الحکیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن الحکیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن تو نہیں ہے، یہ الف مدہ تو نہیں ہے، یہاں پر الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر کا حق تو ہم ادا کریں گے نا، ایک حرکت کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ والقرآن الحکیم، واو کو آپ نے بالکل ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اوپر والے دانتوں کو جو ہے نیچے والے ہونٹ کے اوپر رکھ کے ادا کرنا ہے، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ واو کی ادائیگی آپ نے اپنے ہونٹوں کو اس حد تک گول کر لینا ہے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے، اس حد تک آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے واو کی ادائیگی کرنی ہے۔ والقرآن الحکیم، حکیم، دیکھیے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ والا یا مدہ کہلائے گا۔ ساکن کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو علامت ہے، یہ والی علامت، اس کو بولتے ہیں ساکن، جزم۔ تو جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے نا تو یہ اس کو ساکن کر دیتی ہے، یعنی کہ اگر یا کے اوپر آ گئی تو یا ساکن، را کے اوپر آ گئی تو را ساکن، ٹھیک ہے؟ اور نون کے اوپر آ گئی تو نون ساکن، زا کے اوپر آ گئی تو زا ساکن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس حرف کو جس کے نیچے زیر ہے نا، اس حرف کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حکیم، کاف کے نیچے زیر ہے نا تو کاف کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ دیں گے، حکیم، حکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ امید کرتی اتنی سمجھ آ گئی ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ انکا، میں نے اپنے پچھلے اسباق میں بتایا، اگر آپ نے سورہ بقرہ کے اسباق سنے ہیں تو اس میں نے بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے کر جانا، ناک میں آواز کو ایک حرکت کے برابر روک کے رکھنا۔ انکا، ٹھیک ہے؟ مشدد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر یہ علامت بنی ہوئی ہے نا، یہ والی علامت، اس کو کہتے ہیں تشدید، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ تو جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو مشدد کر دیتی ہے، جیسے کہ میں نے ساکن کا بتایا کہ ساکن جب کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے، اسی طرح تشدید جب کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو
مشدد کر دیتی، یعنی کہ نون مشدد، میم پر آ گئی تو میم مشدد، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. انک لمن المرسلین. اب یہاں پر کیا مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں؟ لام زبر لا ہوتا ہے، میم زیر می، لام زبر لا، میم زیر می، لامی، ٹھیک ہے. یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ لامین دیکھیں یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. یہ لحن جلی میں سی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ حرام غلطیاں کہلاتی ہیں، جو ناقابل معافی ہوتی ہیں. تو ہم انجانے میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن سیکھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو بات یہاں پر ہم کریں لامینل کی. اب لامینل نہیں پڑھنا آپ نے، یہاں پر مسٹیک کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ لامینل، غلط. لامینل، لا کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، لا کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، می کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. می کے مطلب زیر کے بارے میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ جب یا ساکن آ جائے گا نا زیر کے بعد تب آپ اس کو کھینچیں گے، ادروائز آپ زیر کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یا تو نہیں ہے ہمارے پاس، میم کے بعد یا تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم میم کو نہیں کھینچیں گے یہاں پر. لمن المرسلین، لمن المرسلین. اب یہاں دیکھیے آپ، ہماری وہی مثال جو ابھی میں آپ کو دے رہی تھی وہ مرسلین میں آ گئی ہے. یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر، تو اٹ مینز اس لام کو ہم کھینچیں گے. لام زیر لی کو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. مرسلین، یہاں پر میں نے میم کو نہیں کھینچا تھا، زیر کو نہیں کھینچا تھا. کیوں نہیں کھینچا تھا؟ کیونکہ ہمارے پاس یا ساکن نہیں تھا. لیکن لام زیر لی کے بعد یا ساکن ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ یا مدہ، تو یہاں پر ہم لی کو کھینچیں گے. لامین المرسلین، ٹھیک ہے. علی صراط مستقیم. ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میم مشدد ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. کیسے کریں گے؟ صراط مستقیم. سین ہے نا، سیٹی والے حرف میں سے ہے، اس پہ آپ نے سیٹی بھی کرنی ہے. یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے. تقیم. اب یہاں پر کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکیم، تا کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، تا کو ہم نے نہیں کھینچنا. آگے زبر کے حروف میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ ہم نے یہاں پہ تا کو کیوں نہیں کھینچنا. ابھی صرف میں زیر کو یہاں پہ بتا رہی ہوں، یا مدہ کے بارے میں بتا رہی ہوں، اس پہ غور کیجئے، ٹھیک ہے. مستقیم. اب میں کیم کو پھر سے کھینچ رہی ہوں. کیوں کھینچ رہی ہوں؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں یا اس کو کی کو کیوں کھینچ رہی ہوں؟ میں اس کو اس لیے کھینچ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ یا ساکن. یا ساکن سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ زیر. تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کو ہم یہ یا مدہ بن گئی، اور یا مدہ کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے؟ ایک حرکت کے برابر. تو یہ والی زیر کھینچی جائے گی. مستقیم، مستقیم، ٹھیک ہے. تنزیل زی، غور کیجئے، زی کو میں نے پھر سے کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہے؟ یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر، اٹ مینز یہ یا مدہ. تو یا مدہ کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے؟ ایک حرکت کے برابر. یہ والی زیر کھینچی جائے گی. کون سی والی زیر کھینچی جائے گی؟ جس زیر کے بعد یا ساکن آ جائے، جس زیر کے بعد یا ساکن آ جائے اس زیر کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے. تنزیل العزیز. عزیز، دیکھیں یہاں پر پھر سے میں نے زی کو کھینچا. کیوں کھینچا؟ یا ساکن، اس کے بعد زیر، اس سے پہلے زیر، ٹھیک ہے. تو ہماری کنڈیشن پھر سے پوری ہوگی. تنزیل العزیز الرحیم. را کے اوپر تشدید ہے تو اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے. رحیم، ٹھیک ہے. اب اگین میں نے حیم کو کھینچا. کیوں کھینچا؟ یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ والی زیر بھی کھینچی جائے گی. آج کا سبق مجھے لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے. 5 آیات ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. تو
تو اب ہم اس کو جو ہے وہ روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ سب کی جو ہے وہ کریکشن ہو سکے. آپ سب اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے تو سب کا انشاءاللہ سبق جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن مجید پڑھنے میں برکتیں دے اور آپ لوگ اسی طرح قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم.